الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک اور مدبر ہے. جو اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اپنی عبادت میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والے تمام مؤمنوں اور موحدوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. محترم سامعین، آپ کے سامنے حدیث قدسی جسے کہ راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اس حدیث کا جو 5واں جملہ ہے وہ ہے: یا عبادی، اے میرے بندے، انکم تخطئون باللیل والنہار، کہ اے میرے بندے تم دن و رات غلطیاں کرتے ہو، تم دن و رات خطا کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، لہذا تم مجھ سے ہی استغفار طلب کرو، گناہوں کی مغفرت طلب کرو، میں تمہاری گناہوں کو معاف فرما دوں گا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندے، انکم تخطئون، کہ تم غلطیاں کرتے ہو. انسان غلطیوں کا پتلا ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہے. ہر انسان خطا کار ہے. انسان کے اندر یہ اللہ نے یہ فطرتاً یہ چیز رکھی ہے کہ اس سے غلطیاں چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہوں گی. اور اللہ نے کہا انکم تخطئون، کہ تم غلطیاں کرتے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے. ہر بنی آدم کی اولاد خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان ہونے کے ناطے انسان جو بھی کام کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، کام کرتے وقت وہ کام صحیح طور پہ انجام دیتا ہے یا پھر اس میں غلطیاں کرتا ہے. یہ ہمارے اندر یہ اللہ نے فطرتاً یہ چیز رکھی ہے. لیکن جو انسان غلطیاں کرتا ہے، غلطیاں کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک غلطی کر کے اس پر جم جاتا ہے، اس پر مداومت اختیار کرتا ہے، اور غلطیاں کرنا، گناہ کرنا، معصیت کرنا اپنی عادت بنا لیتا ہے اور اس میں وہ منہمک ہو جاتا ہے، جس سے وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے بالمقابل ایک دوسرا بندہ ایسا ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے تو غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ رجوع اللہ کی طرف فوراً کرتا ہے. ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور جو ایک دوسرا اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا گناہ کرنے کے بعد، اس کی مثال اس طرح بیان کی گئی حدیث میں کہ ایک آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے غلطی ہو جانے کے بعد اسے گناہ کا ایسا احساس ہوتا ہے جیسے کسی بوجھ کے تلے وہ دبا ہوا ہے، کسی چٹان کے نیچے وہ دبا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک بھاری بوجھ لگا ہوا ہے. ایک انسان کوئی وزنی چیز اٹھائے ہوئے ہو تو چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اسے اپنے اوپر سے اتار کر کہیں رکھ دے. تو ایک ایمان والا بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے بوجھ سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اللہ سے توبہ کر کے اس بوجھ کو اپنے سے ہٹا دے، یہ گناہ کا جو بوجھ ہے اس سے وہ بری ہو جائے. اس کے بالمقابل جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا،
وہ گناہ کرنے کے بعد اس کی مثال بیان کی گئی اس طرح کہ انسان کے جسم پہ، ناک پہ، چہرے پہ ایک مکھی بیٹھ جائے، انسان کیا کرتا ہے؟ ایسے ہاتھ کی حرکت دیتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان گناہوں کو اسی طرح سمجھتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، ایک مکھی کو جیسے اڑا دیتا ہے اسی طرح اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہر بنی آدم خطا کار ہے، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اور اللہ نے یہاں کہا حدیث قدسی میں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، کہ تم دن و رات غلطیاں کرتے ہو، یعنی دن و رات یعنی انسان ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے۔ اور اس میں آگے کہا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، آگے اللہ نے کہا کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہوں، اس میں یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، اور دوسرا کہ گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ گناہ آپ نے بہت زیادہ کر لیا ہے اور آپ نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، گناہ کی کثرت ہو یا گناہ بڑا کیوں نہ ہو، اللہ نے کہا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ میں تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت بہت وسیع ہے۔ اسی لیے اسی بات کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہمارے بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کر دیا ہے، گناہ کا کوئی انتہا نہیں، گناہ کے دلدل میں وہ پھنس چکا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ دنیا کے اندر کتنا گناہ کیوں نہ کر چکے ہوں، کتنے بڑا سے بڑا گناہ کیوں نہ کر چکے ہوں، یہاں تک کہ آپ نے شرک بھی کیوں نہ کیا ہو، اللہ کی نافرمانی کیوں نہ کی ہو، آپ نے بدعت ایجاد کیوں نہ کی ہو، اگر مرنے سے پہلے آپ سچے طور پہ توبہ کر لیتے ہیں، سچے طور پہ توبہ کر لیتے ہیں، سچے دل سے اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں، اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے گناہوں سے توبہ کر لیا ایسے ہے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، دنیا میں انسان ایک دوسرے سے معمولی سی ناچاقی ہو جائے، ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، صدیوں تک انسان اسے یاد رکھتا ہے، آپ اس سے معافی تلافی کر لیں، پھر بھی جب بھی اس کے سامنے آپ کا سامنا ہوگا، جب اس کے سامنے سے گزر ہوگا، وہ ماضی کو یاد کرے گا کہ فلاں شخص نے ایسے موقع پہ مجھے دھوکہ دیا تھا، مجھے تکلیف دی تھی، مجھے برا بھلا کہا تھا، مجھ پر تان و تشنیع کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آؤ تو صحیح میری طرف رجوع تو کرو، میں تمہارے سارے گناہ دھل دوں گا، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو عرش پہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، جو اللہ عرش پہ مستوی ہے، استوا اللہ کا معلوم ہے، اللہ عرش پہ ہے، ہمیں اس پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ وہ اللہ رات کے ہر آخری حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تاکہ میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا جو میں اس کی درخواست کو قبول فرماؤں۔ آسمان دنیا پر آ کر یہ پکار لگاتا ہے۔ ہمیں اللہ سے کبھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان انسان کو نا امید کر دیتا ہے کہ تم نے تو اتنے بڑے جرم کیے ہیں، تم نے تو یہ گناہ کیے ہیں، اللہ تمہیں کیسے معاف فرمائے گا؟ لیکن اللہ نے کہہ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جنہوں نے اپنے اوپر حد سے زیادہ تجاوز کر لیا ہے، گناہ کوئی ایسا نہ ہو جس نے انہیں چھوڑا ہوگا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہذا آگے حدیث میں کہا گیا وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے ان اللہ تواب، اللہ تواب ہے، غفور ہے، رحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، غفور بھی ہے، رحیم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کی کثرت اور اس کی عظمت کو نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ آپ نے کیسے اللہ سے توبہ استغفار کیا ہے، پھر اس کی بنیاد پر اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا فاستغفرونی اغفر لکم، لہذا مجھ سے ہی مغفرت طلب کرو، تو کہیے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ میں تجھ سے استغفار طلب کرتا ہوں، میں گناہوں پر شرمندہ ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، رجوع اختیار کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ انسان توبہ کرے یعنی انسان اپنے غلط کام کا اعتراف کرے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے عذر پیش کرے، توبہ اسی کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد استغفار کرے۔ استغفار یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرے کہ اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس گناہ کی صدر پوشی کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک بندہ مومن، ایک ایمان والا، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے بعد نیکی کرتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو تو فوراً نیکی کا کام کر لے تاکہ وہ نیکی اس کے گناہ کا کفارہ بن سکے۔ تو ہمیشہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں خطاؤں کا پتلا نہیں ہوں، مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہے، تو وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان ہے تو اس سے غلطیاں ہوں گی۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے غلطیاں نہیں ہوتی تو وہ انسان نہیں، وہ فرشتہ ہے۔ فرشتے کے سلسلے میں اللہ نے کہا لا یعصون اللہ، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ ان کے اندر یہ صفت رکھی ہے، ان کی اس طرح اللہ نے تخلیق کی ہے کہ ان سے غلطیاں ہی نہیں ہوتی۔ لیکن انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو فوراً اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے۔ تو لہذا انسان کتنا بھی گناہ کیوں نہ کر لے، اسے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سچے دل سے ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے استغفار طلب کرے، کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں، بس اللہ سے ڈائریکٹ مانگے۔ اللہ نے کہا فاستغفرونی، مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، اغفر لکم، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں
جانے انجانے، تنہائی میں یا کھلے میں، اللہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔